بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے معجزات کی تفصیلی اور مکمل کہانی۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا اہم معرکہ ہے جس نے مسلمانوں کے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ یہ عظیم جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی۔ 313 مسلمانوں نے نہ صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے قریش کے 1000 مسلح جنگجوؤں کا سامنا کیا۔ مسلمانوں کی قلت تعداد وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی صورت میں نصرت عطا کی۔ جنگ کی تیاری اور مشکلات۔ مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند ہی ہتھیار تھے۔ اس کے برعکس قریش کا لشکر مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آیا، جس کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار، خوراک اور سواریوں کی بھرمار تھی۔ اس عدم توازن کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوہ بدر میں حیرت انگیز معجزات عطا کیے۔ پہلا معجزہ، فرشتوں کی نصرت۔ مسلمان تعداد میں قریش کے لشکر کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ یہ فرشتے سفید لباس میں ملبوس گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان بدر میں اترے اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ ان فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوسرا معجزہ، بارش کا نزول۔ غزوہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ قریش نے پانی کے اہم ذرائع پر قبضہ کر رکھا تھا، جس سے مسلمان سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر بارش نازل فرمائی، جس سے نہ صرف مسلمانوں کو پانی ملا بلکہ زمین بھی مضبوط ہو گئی تاکہ ان کے قدم لڑائی کے دوران جمے رہیں۔ دوسری طرف کفار کے علاقے میں بارش نے زمین کو کیچڑ میں بدل دیا، جس سے ان کی پیش قدمی مشکل ہو گئی۔ تیسرا معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلی بخش خواب۔ جنگ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں کفار کے لشکر کی تعداد بہت کم دکھائی گئی۔ یہ خواب اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تھا تاکہ وہ دشمن کی تعداد سے خوفزدہ نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جب اللہ نے تمہیں خواب میں ان کو تھوڑا دکھایا، اگر وہ زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار بیٹھتے۔ چوتھا معجزہ، کنکریوں کا اثر۔ جنگ کے دوران ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور انہیں کفار کی طرف پھینک دیا، پھر فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ یہ کنکریاں کفار کی آنکھوں اور چہروں پر اثر انداز ہوئیں، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جو مسلمانوں کی فتح کی بنیاد بنا۔ پانچواں معجزہ، خوابیدہ دشمن اور مسلمانوں کا عزم۔ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار پر غفلت طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ لاپرواہ ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن کا سامنا کریں۔ یہ روحانی مدد مسلمانوں کے لیے بڑی قوت کا ذریعہ بنی۔ چھٹا معجزہ، مسلمانوں کی فتح۔ 313 مسلمان جن کے پاس نہ مکمل ہتھیار تھے نہ زیادہ وسائل، اللہ کے حکم سے قریش کے ہزاروں کے لشکر پر غالب آ گئے۔ کفار کے 70 افراد قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ ان کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ معرکہ بدر کے اثرات۔ غزوہ بدر نے اسلام کے پیغام کو تقویت دی اور کفار پر یہ واضح کر دیا
کہ اللہ کے دین کے خلاف لڑنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی ایک عظیم مثال ہے جس نے انہیں مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار کیا۔ سبق اور نصیحت۔ غزوہ بدر کا پیغام یہ ہے کہ جب ایک مومن خالص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر اور قربانی سے کام لیتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے معرکہ ایمان کی تازگی اور اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کہانی اسلامی تاریخ کی روشنی میں مومنین کے لیے ہمت، حوصلے اور ایمان کی ایک لازوال مثال ہے۔